ایک شخص کو ایک انمول ہیرا ملا۔ اس کو بیچنے کے لیے صرافہ بازار گیا۔ پتہ چلا ہیرا بہت زیادہ مہنگا ہے، اس مارکیٹ میں کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا، صرف بادشاہ صحیح قیمت دے سکتا ہے۔ جب ہیرا چیک کیا گیا تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ انمول ہیرا ہے، آپ تخت و تاج بھی دے دیں، اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو ہر قیمت میں یہ ہیرا چاہیے۔ وزیر نے کہا میں کوئی ترتیب بناتا ہوں۔ وزیر اس شخص سے ملنے گیا، اس شخص کے پاس کہا کہ ہمیں یہ ہیرا دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں آفر دیتے ہیں کہ صبح جب تم آؤ گے تو تمام دروازے محل کے کھلے رکھے جائیں گے، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور جو چاہو وہاں سے لے جاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، سارا دن لے جاتے رہو، کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جب سورج غروب ہو گیا تو یہاں سے تمہیں ایک تن کا بھی لے جانے ہم نہیں دیں گے۔ ڈیل ہو گئی۔ وہ شخص ہیرا دے گیا اور وہ شخص چلا گیا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا کہ کب صبح ہو، اس پل اسے چین نہ آئے، رات کٹے تو کیسے کٹے۔ ساری رات اس کو یہی خیال آتا رہا جلدی سے صبح ہو، میں محل میں داخل ہوں۔ آہستہ آہستہ رات کٹتی چلی گئی، صبح ہو گئی۔ اب جیسے صبح ہوئی اس نے دوڑ لگائی، جا کر کیا دیکھتا ہے محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ایک ہال میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں طرح طرح کے لباس لگے ہوئے تھے، مختلف قسم کے لباس اس نے دیکھے۔ اس نے اب وقت دیکھا تو ابھی صبح کا وقت ہے، پہلے کپڑے نہ بدل لیے جائیں۔ پھر اس کو چیک کیا، مختلف لباس پہنتا اتارتا، پھر ان کو شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور دیکھتا اور اپنے آپ کو کہتا شہزادہ معلوم ہو رہا ہے۔ مختلف طریقوں سے وہ کپڑے پہنتا رہا، آخر ایک لباس پسند آیا، اسے پہنا، پھر سر پر تاج پہنا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ اگلے ہال میں مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں۔ اب پوری رات کا جاگا ہوا شخص، بھوکا شخص سامنے جب کھانا دیکھا تو وہ کیا کرے گا؟ آخر وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی تو صبح کا وقت ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں، سامان بعد میں نکالیں گے، پورا دن ہمارے پاس ہے۔ شاہی کھانے کبھی اس کو ملے نہیں۔ اس نے کھانے پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا، کبھی ایک کھانا کھاتا، کبھی دوسرا کھانا کھاتا۔ سیر ہو کر اس نے کھانا کھا لیا تو آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے شاہی بستر لگے ہوئے ہیں، غلام پنکھے لے کر کھڑے ہیں۔ اس نے دیکھا ابھی تو صبح ہے، وقت ہے، ابھی تو مجھے کیا جلدی ہے، تھوڑا سا آرام نہ کر لوں۔ اب وہ شاہی بستر کے مزے لینے لگا۔ جیسے وہ سویا، غلام نے پنکھا چلانا شروع کر دیا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا اور پیٹ بھر کر جب اس نے کھانا کھایا تو زور زور سے خراٹے لگانے لگا۔ اچانک اس کو ایک شخص نے جگایا، اٹھو بھائی۔ وہ اٹھا اور گھبرا کر سامان اٹھانے لگا تو انہوں نے کہا صبر کرو، پہلے ہماری بات سنو، وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت آپ ایک تن کا بھی یہاں سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، جو کچھ کرنا تھا پہلے آپ اٹھا لیتے۔ اب وہ پریشان کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے اپنا موقع گنوا دیا، کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا، مجھے کچھ تو اٹھانے دو، مجھے کچھ تھوڑا سا موقع تو دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ سے ڈیل کی تھی، ہم نے آپ کو موقع بھی دیا، آپ کو وقت بھی دیا، آپ خود اپنا وقت میں سو گئے، وہ تمہاری نیت تھی، تم خود سوئے تھے، ہم نے تمہیں سلایا تو نہیں۔ اس کو زبردستی پکڑ کر محل کے باہر پھینک دیا۔ یہ واقعہ اور ہماری زندگی میں کتنی مماثلت ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے ہم یہاں ہیں، ایک مقصد ہمارا ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنا وقت کپڑے بدلنے میں، کھانا کھانے میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہمیں زندگی کے مقصد سے دور کر رہا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہی کہتا ہے
کہ میں فرشتوں کو کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں، میں ایک دفعہ الحمدللہ کہہ لوں، میں ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لوں، میں کچھ نفلی صدقے کر لوں۔ لیکن فرشتہ اس کو مہلت نہیں دیتا۔ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھیں، لیکن اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا پھر حسرت کے ساتھ جائیں گے کہ تبلیغ کے اندر سب سے 4 کام جو سب سے زیادہ کرنے ہیں ان میں نیند تو نہیں ہے، سب سے زیادہ دعوت دینی ہے، اس کے بعد سیکھنا سکھانا ہے، تعلیم و تعلم ہے، پھر ذکر و عبادت ہے، پھر خدمت کرنی ہے۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ سوتے رہنا ہے، کہ یہ انسان کی زندگی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ انسان سونے کے کان کے اندر ہے۔ جب دعوت کے لیے نکلتا ہے، جماعت میں جاتا ہے تو سونے کی کان کے اندر موجود ہے۔ جتنی نیکی کر سکتا ہے نیکی کرے، اس اپنے وقت کو ضائع مت کرے۔